بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین، آج کے معاشرے میں حلال و حرام کی تمیز تقریباً ہی ختم ہو چکی ہے۔ آدمی اس بات کا خیال کم رکھتا ہے کہ میری جو کمائی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم تمام پر یہ لازمی ہے کہ ہم اپنی کمائی کے نقشوں کو دیکھیں کہ کہیں ہمارے مال میں، ہمارے اموال میں حرام کا مال مل تو نہیں رہا ہے۔ چونکہ مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ہے جو کچھ اس کی تقدیر میں ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، اور جو اس کے مقدر میں نہیں ہے وہ اس کو حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ایسی صورت میں جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، دوسرے کا حق مار کر اپنی آمدنی کو نجس اور ناپاک اور حرام کرنے کی بلا وجہ کیا ضرورت ہے؟ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے خدا کو ناراض کرنا اور اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھنا یقیناً عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے، نادانی ہے، ہوشیاری اور چالاکی نہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ یقین اور عقیدہ رکھنا چاہیے جو میری مقدر میں ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ گھوڑے پر سوار تھے، راستے میں جا رہے تھے، نماز کا وقت آیا تو ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نماز کو جا کر آؤں گا جب تک یہ گھوڑا اس کی نگرانی اور حفاظت کر لو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے اندر گئے، نماز سے فارغ ہو کر باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھوڑا نہیں ہے اور وہ شخص بھی نہیں ہے، غیر حاضر ہے۔ چنانچہ وہ دیکھتے ہیں تو دور میدان میں ان کا گھوڑا ان کو ملتا ہے، نظر پڑتا ہے، وہ گھوڑے کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کی زین نہیں ہے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ زین کو خریدنے کے لیے بازار میں جاتے ہیں تو بازار میں دیکھتے ہیں کہ بعینی ہی انہی کی زین فروخت ہو رہی ہے۔ حضرت علی نے دکاندار سے پوچھا، ارے بھائی یہ تو میری زین ہے۔ تو اس شخص نے کہا مجھے یہ پتہ نہیں، ابھی کسی نے مجھے یہ 2 درہم میں فروخت کی ہے۔ تو معزز سامعین، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخی جملہ کہا جو ہم تمام کو اپنے مقدر پر، اپنے عقیدے پہ جمے رہنا چاہیے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اس سے حضرت علی کے قول سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے ہم کو بہت ساری نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کر لی، میں حلال مال اس کو دینا چاہ رہا تھا، حرام مال میں اس نے جلدی کی۔ کیا مطلب؟ حضرت علی فرماتے ہیں میرے گھوڑے کی نگرانی کی وجہ سے میں نے دل میں یہ نیت کی تھی، اس کی گھوڑے کی نگرانی کرنے کی وجہ سے میں 2 درہم اس کو انعام میں دوں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اس نے اپنی مقدر کو حاصل کرنے میں جلدی کی، حضرت علی کی اجازت کے بغیر چرا کر اس زین کو بیچ دیا، 2 درہم ملے لیکن حرام کے ملے۔ تو آپ تھوڑا اندازہ لگائیے
انسان کو صبر و تحمل کرنا چاہیے اپنی روزی کے رزق کے مسئلے میں، جلد بازی سے باز آنا چاہیے، کبھی بھی جلد بازی نہیں دکھلانی چاہیے۔ تو اس وجہ سے معزز سامعین، ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو ہماری مقدر میں ہے، خدا کی قسم دنیا کے جس کونے میں ہے وہ ہم کو مل کر رہے گا، اور ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے خدا کی قسم جو ہماری مقدر میں نہیں ہے وہ ہمارے پاس رہتے ہوئے بھی ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے اور بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اپنی تجارت میں حلال کے دروازوں کو کھول کر اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، حرام کے دروازوں سے اور حرام کی آمدنی سے، حرام کے دانے سے اللہ ہم کو، ہماری نسلوں کو، سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔